خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a mulaqat with Khuddam from Sweden. In addition, beloved Huzur Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously granted a meeting to a delegation from Indonesia. We begin with Sunday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Aidullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from Sweden. Last Sunday, Khuddam from Sweden were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. The Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and ask questions on a range of contemporary and religious topics. بچپن یا جوانی کے دوران کیا کوئی ایسے استاد، مربی یا رہنما تھے جن سے حضور کو خاص طور پر روحانی رہنمائی یا انسپریشن حاصل ہوئی ہو؟ ہمارا سارا ماحولی استاد تھا ہمارا، ربا میں رہتے تھے جی، سارے لوگ تربیت کرتے تھے، ہمارے ٹیچر سارے نیک تھے، پڑھانے والے تھے، دیندار تھے، اور جو جماعتی نظام تھا اطفال میں خدام میں سارے نصیحتیں کرنے والے تھے، تو ہمارا ماحول تو اور تھا، تمہاری اتنا شہروں میں تو نہیں رہتے تھے یہاں، ٹھیک ہے، ربا کا ماحول اس وقت بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، سارے انسپائر کرنے والے تھے۔ حضور آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میاں بیوی دونوں کام نہ کریں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن اس سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے۔ اس بارے میں حضور انور سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو خود پتہ ہے آپ کے کتنے خرچے ہیں اور بچوں کے اخراجات پورے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ بتا سکتے ہیں نا، مجھ سے پوچھے میں کہوں گا قناعت کرو تو اخراجات پورے ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی تربیت تو بہرحال پہلا فرض ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں تو ان کی تربیت کرنا بھی تو فرض ہے نا، ذمہ داری ہے نا ماں باپ کی۔ کام پہ لگ کے اپنے بچوں کی تربیت نہیں خراب ہونی چاہیے۔ ویسے اگر کوئی ایسے پروفیشن میں ہے جس کا انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، عورت بھی، اور وہ کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، ایسا اپنے وقت کو آرگنائز کرے کہ جب بچے چھوٹی جو عمر کے بچے ہیں ان کو تو خیر وقت دینا چاہیے، جب بچے اسکول جانے لگ جائیں تو پھر ان سے پہلے یہ بچے گھر آئیں اسکول سے، ماں باپ میں سے کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہونا چاہیے تاکہ ان کو ریسیو کرے، ان کا خیال رکھے، ان سے پوچھے، نہیں تو پھر بچے آئیں گے وہ دیکھیں گے نہ ماں گھر میں نہ باپ گھر میں، فریج کھولیں گے کچھ تو اس میں یہ بسکٹ یا کوئی چیز نظر آئے گی کھا لیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو ویسے کہیں گے کہاں اماں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہمارے لیے، پھر اس کے بعد کوئی نگرانی کرنے والا نہیں تو باہر چلے جائیں گے کھیلنے کھولنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کسی غلط صحبت میں بھی پڑ جائیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کام کرنا بھی ہے تو اس طرح آرگنائز کرو کہ بچے جب اسکول سے گھر آئیں تو ان کو وقت دے سکو، ماں باپ میں سے کوئی نہ کوئی، ٹھیک ہے۔ باقی خرچے کم کریں تو ٹھیک ہے، اگر دنیا کی خواہشات بڑھتی جائیں تو کہیں اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بڑھتی چلی جائیں گی، آگے کے آگے نظر آتا جائے گا اپنے سے اوپر۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں، عمارت میں یا پیسے میں یا دولت میں اگر دیکھنا ہو تو اپنے سے کم کو دیکھو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور اس خواہش پیدا ہو کہ میں بھی دینی معاملات میں اتنی ترقی کرنے والا ہوں تو وہاں تک پہنچوں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق پیدا ہو جائے۔ تو اگر یہ سوچ ہو تو پھر دنیاوی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے پاکستان میں ملازمت حاصل کی ہو اور اس نے مذہب ڈکلیئر نہ کی ہو تو ملازمت کے دوران اگر اس کو نماز کا کہا جائے تو وہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ کو جی میں پڑھ لوں گا، مجھے چھوڑیں، ٹھیک ہے، اوائڈ کرو حکمت سے، ہو سکتا ہے کہیں ٹریپ ہی ہو جاؤ، پھنس جاؤ
تو پھر ٹھیک ہے, پھر مجبوری ہے جان بچانے کے لیے. اگر نماز کسی کے پیچھے پڑھ بھی لیتے ہو تو اس میں نماز میں استغفار پڑھتے رہو اور بعد میں اپنی علیحدہ نماز پڑھ لو. جس طرح حج کے موقع پہ خلیفہ اول نے ایک شخص کو کہا تھا کہ اگر تم اس طرح ہو جاؤ اور مجبوری اور تمہیں خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو پھر جو امام نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو اور اس کے بعد گھر میں آ کے اپنی نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے, یہی خلیفہ مسیح ثانی نے حج کے دوران کیا تھا. لیکن جب خلیفہ اول نے اطلاع عنہ کو بتایا آ کے, تو انہوں نے کہا تم نے ٹھیک کیا. میں نے اس شخص کو بھی یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں کمزوری ہے اور تم خوف زدہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, اس وقت تو ان حالات میں پڑھ لو نماز اور بعد میں گھر آ کے اپنی نماز علیحدہ پڑھو. امامت کو تو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, میرا یہ سوال تھا کہ اگر ایک خادم مربی بن کر جماعت کی خدمت کرنے یا سائنسدان بن کر انسانیت کی خدمت کرنے کی چوائس ہو تو پیارے آقا اسے کیا کرنا چاہیے؟ سائنسدان بن کے بھی جماعت کی خدمت ہو سکتی ہے, بالکل. مربی بن کے بھی جماعت کی خدمت ہو سکتی ہے, بالکل. تو جس چیز میں دلچسپی زیادہ ہے وہ کرو. اگر سائنس میں دلچسپی ہے کہ سائنسدان بن جاؤں, اس میں ترقی کرو, اور جب ترقی کرو گے تو تمہارے اس ماحول میں ایکسل کرو اور اتنے اوپر جاؤ جی. کہ وہاں تمہارے ارد گرد سارا ماحول جو ہے تمہارے سے متاثر ہو. پھر وہاں تمہارے لیے تبلیغ کے راستے کھل جائیں گے, وہیں تم مبلغ بن جاؤ گے, مربی بن جاؤ گے, جماعت کی خدمت کرنے والے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرو. ٹھیک ہے, اسی طرح جو مربی ہے اس کو بھی اپنے فیلڈ میں ترقی کرنی چاہیے. اصل کام تو یہی ہے نا کہ جماعت کے افراد کی تربیت اور دوسروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا. اگر اپنی تربیت صحیح نہ ہو تو جماعت کی تربیت کیا کرے گا انسان. اس لیے چاہے تم سائنسدان بن رہے ہو یا مربی بن رہے ہو, اگر حقیقی احمدی ہو تو اس سوچ کے ساتھ کام کرو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا ہے, اور میرے دل میں جذبہ ہے اور جوش ہے جماعت کی خدمت کا, چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو, تو اس کے لیے میں نے اپنے حالت کو بہتر کرنا ہے. جب حالت کو بہتر کرو گے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرو گے, تو پھر تربیت کے راستے کھل جائیں گے اور ساتھ ہی تبلیغ کے راستے بھی کھل جائیں گے. تو دونوں میں سے جو پسند ہے وہ کرو, اس پہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بعض لڑکا کہتا ہے میں نے مربی بننا ہے, ماں باپ کہتے ہیں نہیں تم سائنس پڑھ لو, ڈاکٹر بن جاؤ, فلاں کر لو. یا ماں باپ کہتے ہیں مربی بن جاؤ, تم کہتے ہو نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, فلاں. تو جو چیز میں دلچسپی ہے وہ کرو. میں تو یہی کہا کرتا ہوں جیسے میرے مشورہ مانگتے ہیں لوگ. اور خدمت جو انسانیت کی ہے اور جماعت کی ہے وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. انسان کا اپنا جذبہ ہونا چاہیے, اپنا دین کا علم ہونا چاہیے, خدا تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے. ایک سائنسدان بن کے تو دنیا میں پڑ جاؤ اور بھول جاؤ خدا کو تو کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بڑے سائنسدان تھے, ایک ہی جماعت میں ابھی تک فی الحال ایسا سائنسدان پیدا ہوا ہے نا, اور وہ نیک آدمی بھی تھے, نمازیں پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے, قرآن کریم کو غور کرنے والے. انہوں نے کہا قرآن شریف میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جو سائنس کے اوپر مجھے گائیڈ کرتی ہیں. آخر نوبل انعام لے لیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں مجھے تو رہنمائی قرآن شریف سے ملتی ہے. تو مربی نے بھی قرآن کریم پڑھنا ہے اور سائنسدان نے بھی قرآن کریم پڑھنا ہے اور اللہ سے تعلق رکھنا ہے. اس سوچ کے ساتھ کام کرو تو جو مرضی بنو. Assalamu alaikum, beloved Huzur. My name is Alexander Taha Svensson, and my question is, at what stage in life should a person take the step of doing waqf? Whenever you are ready to offer your life as a waqf zindagi. This is why those who are waqfin now, I ask them that they should renew their bond at the age of 15 when they are somehow mature, and then renew the bond again after completing their education, right? So that they will know that if being a waqf zindagi, what are they going to do? And with their own wish and desire, they are going to do waqf. I offered my life as a waqf zindagi after completing my education. So whenever you are ready and you think, after pondering over it, after proper reflection on the responsibilities of a waqf zindagi and the sacrifice you will have to make, then when you are ready, then you can do waqf or offer your life as a waqf zindagi. So it is upon you. So if you are mature enough at the age of 16, you can do it at that age. If you think that, no, I still have to do something
complete my education and become something which is beneficial for the Jamaat, then I will offer my life as a waqf zindagi. Then you can do waqf at a later stage after completing your education. So there is no time limit. It is your heart which is telling you when to do it, right? जो मेरा सवाल है, कुरान करीम के कुछ हिस्से मेटाफोरिकल ज़बान में क्यों नाजिल हुए हैं? अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कुछ हुकामात क्लियर हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, इसलिए जो साफ साफ बातें हैं उस पर तुम अमल करो ना, और जो दूसरी बातें हैं उनके कई मतलब हैं और उसकी तशरीहात हैं, तफसीरें हैं जो उलमा बताते हैं, और आदमी ख़ुद गौर करे तो आदमी को पता लगता है। तो जो क्लियर कट शरीयत के हुक्म है उनको उसमें तो कोई रोक नहीं है, वो तो साफ तो बताया गया नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, अच्छे अखलाक दिखाओ, यतीमों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, चैरिटी करो, कानून की पाबंदी करो और दीन के मामले में इताअत करो, ये सारे क्लियर हुक्म है ना, ये कर लो। एक शख्स आया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, उसने कहा क्या क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि सारी बातें बताई, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा, ज़कात, हज, उसके मुताबिक जो इस्लामी तालीमात थी सारी बताती हैं उसको, और ये फ़राइज़ हैं। आपने फरमाया ये फ़राइज़ हैं, उन्होंने कहा फ़राइज़ क्या है? आपने फरमाया ये फ़राइज़ हैं, सारी फ़राइज़ की लिस्ट बता दी जो ऑलरेडी पता है हर एक को। इसके अलावा उन्होंने कहा ये नवाफ़िल हैं, ये ज़ायद चीज़ें हैं तुम करते हो। तो उसने कहा खुदा की कसम मैं तो सिर्फ जो फ़राइज़ हैं वही अदा करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ करूँगा। आंसर ने फरमाया अगर सिंसियरली हकीकत में पूरे हक़ अदा करते हुए ये फ़राइज़ अपने अदा कर देगा, जब चला गया था आंसर ने साहबा को फरमाया तो ये जन्नत में चला जाएगा। तो इस फिक्र में ना पढ़ो कि मेटाफोरिकल क्यों है और क्या है, वो तो इल्मी बातें हैं, जितना आपका इल्म है वो उसमें तरक्की करते जाएंगे, उस बातों को समझ आती जाएगी। जो फ़राइज़ हैं उनको अदा करते रहें तो आपके लिए अल्लाह मियाँ कहा मैं तो जन्नत में ले जाऊँगा तुम्हें। तो इसलिए पहले गौर करो कि हम फ़राइज़ अदा कर रहे हैं कि नहीं, क्या मैं नमाज़ों का हक़ अदा करके नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अदा करते रोज़े अदा कर रहा हूँ, मैं क्या गरीबों का हक़ अदा करते उनकी खिदमत कर रहा हूँ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, क्या मैं अपने रिश्तेदारों से उसने सलूक का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना वो मैं कर रहा हूँ। निकाह शादी के बाद अल्लाह ताला का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि बीवी और उसके बच्चों का ख्याल रखो, और बीवी को खामद और उसके रिश्तेदारों का ख्याल रखो। तो यह मैं हक़ अदा कर रहा हूँ, दोनों सोचना होगा। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, अब साइंस में आप पढ़ते हैं या दूसरी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद लेनी पड़ती है दूसरों से, आपको समझ नहीं आती। तो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं आ जाती। शरीयत ने जो मोटे असूल बता दिए कि ये बातें हैं हुक्म, ये करने वाली ये तुम करो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो इल्मी बातें हैं, इनमें तुम तरक्की करोगे, जहाँ जहाँ तुम्हारी रूहानियत तरक्की करती जाएगी, जहाँ तुम्हारा इल्म तरक्की करता जाएगा, जिस तरह तुम्हारा अल्लाह ताला ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा, वो तुम्हें इन बातों की समझ आती जाएगी। ठीक है, तो अगर उनको लेके अमल ना करो, उनकी गलत मतलब निकालते रहो, तो फिर अल्लाह ताला कहता है फिर मैं तुम्हें सज़ा भी दूँगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जो अहले इल्म है, जो इल्म वाले हैं, मुफस्सिरीन हैं, उनकी बातों पर गौर करो। इसलिए आंसर ने फरमाया कुरान शरीफ के भी कई वतन है, उसके कई मतलब हैं आयतों के, और उसकी तशरीह होती है, तफसीर होती हैं, और वक्त पे तफसीरें खुलती रहती हैं। इसलिए उलमा पुराने ज़माने में भी बाद में भी उसकी तफसीरें खोलते रहे। जो स्टेटस बुलंद होता जाता है किसी का, उसके लिहाज से उनको उन बातों पे भी तरक्की करता चला जाता है। लेकिन अगर उसका बहाना बना के कि ये शुबे वाली बात है, इसमें तो अपने मतलब की बात निकाल लो जिसमें तुम्हारा फेवर हो, जितना बाज़ फ़िरक़ों ने निकाल लिया जी 5 नमाज़ों का तो हुक्म नहीं है इसलिए 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो। बाज़ फ़िरक़े ऐसे हैं इस्लाम में भी जिन्होंने नमाज़ों पर पाबंदियाँ उठा दी हैं या नमाज़ पूरी तरह अदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहता है ये चक्कर ना चलाओ, ठीक है, इससे गुनाह होगा। तो मज़ीद सवाब में बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे इल्म को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी सोचों को बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें गौर तलब रखी हैं। तफासीर पढ़ोगे तो उनकी समझ आती है, ठीक है। लेकिन बुनियादी चीज़ें वही हैं, जो अहकामात हैं, क्लियर कट अहकामात हैं, उन पर अमल करो। अलग अलग मैं तो माफ़ कर दूँगा,
اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی. اگر تم نے جو شبے والی باتیں اگر ان پہ تم عمل نہیں کرتے یا میٹافوریکل جو باتیں ہیں یا تشبیہات جو دی ہوئی ہیں اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تمہیں میں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ کہتا ہے نہیں تم نماز قرآن تو پڑھو نا, ٹھیک ہے, باقی اللہ پہ غیب پہ ایمان رکھو, بس ٹھیک ہے, تمہارے لیے ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح علم بڑھاؤ گے یہ بس پڑھتے جائیں گے, تفسیریں پڑھو تو تمہیں متشابہات کا میٹافورس کا پتہ بھی لگتا جائے گا. ٹھیک ہے. My question is, how do I attain khushu in my daily prayers? Do you believe that Allah is one? Yes. Right. Do you believe that Islam is the true religion? Yes, I do. Do you believe the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets, Khatamun Nabiyyin? Yes. Right. Do you believe that Masih Maud alayhi salam is the person who was to come in the later days for the revival of Islam? Yes, I do. Yes. Do you believe in the system of Khilafat? Yes, I do. Do you believe that Allah Ta'ala has given so many commandments in the Holy Quran and the injunction? There are quite a number of do's and don'ts in the Holy Quran, and we should practice on it. Allah Ta'ala has given us clear-cut teaching, right? Yes. Do you believe that whatever you are getting is from Allah? Yes. He's Rabbul Alameen. Yes. He is the provider and sustainer of everything, Yes. right? Yeah. And He has given you the fertile brain to think over these things and try to gain the love of Allah Ta'ala, right? And this is your desire, that you should gain the love of Allah Ta'ala. If you count all these things and see the blessing of Allah Ta'ala on you, then definitely you will be grateful to Allah Ta'ala. When you are grateful to Allah Ta'ala, when you thank Allah Ta'ala and you praise Him that Allah Ta'ala has bestowed quite a number of things on you for your benefit, then your emotions will come out, and that will make you think over the existence of Allah Ta'ala and His blessings on you, and that will make you more humble, and your humility will increase. And when these type of emotions come, then definitely you will cry. You will seek Allah's help, that Allah Ta'ala increase these emotions more than before. So that is called khushu, right? So if you count all these blessings which Allah Ta'ala has bestowed upon you, that can make you to understand the concept of khushu and the closeness of Allah Ta'ala. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی 5 سے 10 سال میں کئی ملازمتوں کی جگہ لے لے گا. یہی ہو جائے گا. اور اس کے بعد اب یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹوں کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب ملازمتیں ختم ہوں گی تو گورنمنٹوں کو ٹیکس نہیں ملے گا. ٹیکس لیتے ہیں نا لوگ, کماتے ہیں تو اسے ٹیکس پے کرتے ہیں اور ان سے گورنمنٹ چلتی ہے. ٹیکسوں سے ہی گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے نا, اور اس کی انکم جب کم ہو جائے گی تو ان کی اکانومیز جو ہیں وہ بالکل گرنی شروع ہو جائیں گی, اور پھر گورنمنٹ کہے گی ہو اب تو اے آئی کو بند کرو. ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں ان کو کبھی نہ کبھی سینس آ ہی جائے گی. تو تم کیا کہتے ہو کہ ہم اس صورتحال میں ہم نوجوانوں کو کن فیلڈز میں جانا چاہیے؟ جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے وہاں اے آئی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اے آئی نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. تم جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے اے آئی آئے گی, ملازمت تبھی کم ہوں گی نا, جیسے پہلے میں نے بتا دیا تمہیں. تو اس کا یہی ہے کہ کنٹینٹمنٹ پیدا کرو, قناعت پیدا کرو, اور پرانے زمانے میں ہل چلا کے روٹی پکاؤ اور کھاؤ, وہی کام رہ جائے گا پھر ہمارا. ٹھیک ہے, چند ایک امیر لوگ رہ جائیں گے, اور جب وہ لوگ رہ جائیں گے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. حکومتیں بھی بالکل ان کی جو ہے اکانومی فلاپ کر جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی. اسی دوائی کی طرف انسان چل رہا ہے. اللہ کو پہچانے کا یہ دعا ہو جائے گا. اس لیے یہی کرو, جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے یہی ہے. میرا خیال تمہاری زندگی تک شاید گزر جائے, آدھی زندگی تمہاری گزر جائے گی اس میں. اگلے بچوں کی فکر کرو کیا کریں گے وہ بیچارے. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے, احمدیوں کو ہیوملٹی اور سیلف رسپیکٹ کے درمیان کس طرح ایک بیلنس رکھنا چاہیے کہ جماعت کا نام کو نقصان نہ پہنچے, جس طرح کبھی کبھی کام پہ یا باہر جھگڑے ہو جاتے ہیں؟ وقار علیحدہ چیز ہے, عاجزی علیحدہ چیز ہے. سیلف رسپیکٹ ایک وقار کو کہتے ہیں, ڈگنیٹی اور وقار.
ہیوملٹی عاجزی ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہر بات میں بوسٹ کرنا, تکبر سے باتیں کرنا, اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ تم اپنا وقار قائم نہ کرو. اپنا وقار قائم کرو گے تو لوگ بھی عزت کریں گے نا. اب بعض لوگ بہت عاجز ہوتے ہیں, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور اس بات کے سے عزت کرتے ہیں کہ اس میں عاجزی بڑی ہے. کوئی منفی اثر تو نہیں چھوڑ رہا اس کے اوپر عاجزی اس کی, اس کا ایک پلس پوائنٹ ہی مل رہا ہے نا اس کو. ہاں جی, بندہ بڑا عاجز ہے, بہت آرام سے ملتا ہے, تو کیا وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور آنر اور ڈگنیٹی کو قربان کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں نا. تو عاجزی دکھانا اور چیز ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں. جہاں موقع ہو وہاں بحث کرنے کے بجائے جو حق سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو بیان کر دو, تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں ضد میں آنا, ایروگنس دکھانا اور یہ کہنا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں, میرے سے کون کنفرنٹ کر سکتا ہے, میرے سے کون کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے میری دلیلوں کو, میری باتوں کو, میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, یہ اس کے خلاف ہے ہیوملٹی کے, عاجزی کے. اور یہ تمہیں سیلف رسپیکٹ نہیں دیتی. تو تمہیں یہی لوگ کہیں گے نا تمہیں دور ہٹ جائیں گے, بڑا ایروگینٹ آدمی ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. عاجزانہ رہیں, لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو عاجزانہ رہیں پسند آئیں. وہاں جہاں بحث کی آپ نے چھوڑ دی اللہ کی خاطر, لیکن کیا آپ اس عاجزی کی وجہ سے آپ میں کوئی عزت نفس نہیں تھی؟ آپ نے لوگوں کے سامنے کو بھیک مانگی, جہاں مقابلہ آیا وہاں مقابلہ کیا. ٹھیک ہے, آریوں کو بھی جواب دیا, عیسائیوں کو بھی جواب دیا, دہریوں کو بھی جواب دیا, اور جہاں مذہب کی عزت کا سوال آیا وہاں کھل کے اپنا بیان بھی کیا. ٹھیک ہے, مختلف لٹریچر, مختلف کتابیں جو ہیں اس میں یہ موجود ہیں ساری باتیں, لیکن ساتھ ہی عاجزی بھی تھی. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی نمونہ تھا. ایک موقع پر آپ عاجزی دکھاتے ہیں, بچوں سے بھی عاجزی دکھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, عورتوں کے سے, غریبوں سے. دوسری طرف جہاں سوال آیا اسلام کی عزت کا, تو نہ ابو جہل کو دیکھا تو نہ کسی اور کو دیکھا. تو یہ فرق ہے. حضور, میرا سوال ہے کہ حضور کے نزدیک آج انسانیت کو درپیش سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹی وی چینل اور غلط قسم کے حرکتیں, اے آئی اور یہ اور وہ سب کچھ, یہ صحیح یہی چیلنجز ہیں. ان کو صحیح طرح استعمال کرو, ان کا استعمال ٹھیک ہے جائز طریقے سے کرو. اسی میڈیا کے اوپر اخلاقیات کی باتیں کرو, مذہب کی باتیں کرو, خدا تعالیٰ کے پیغام سناؤ. تو یہی اس کا توڑ ہے ان چیلنجز کا, کہ تمہارے اخلاق بھی درست رہیں گے, تمہارا مذہب بھی درست رہے گا, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو جائے گی کیا چیز ہے, اس کا صحیح استعمال بھی ہو جائے گا. اس سے چھٹکارا تو ملنا کوئی نہیں ہے. تو اس کو صحیح استعمال کرنے کے لیے احمدی ہیں جو ان کو صحیح استعمال کریں, اور خدا تعالیٰ کی تعلیم اور اس کے احکامات کے مطابق اسی پہ ایسی چیزیں ڈالیں جو لوگ صرف ان برائیوں کو نہ دیکھتے رہیں بلکہ تمہاری اچھائیاں بھی دیکھتے رہیں. اور یہی ہے کہ اس کو تم کاؤنٹر کر سکتے ہو جو غلط قسم کے چیلنج ہیں, اخلاق جو خراب کرنے کی جو کوششیں ہیں, اور یہی بہت بڑے چیلنج ہیں, ان کو ہم توڑ کر سکتے ہیں, کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, the Khuddam were blessed to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen and received the gift of pens. Two Khuddam, who had received medals for academic excellence, requested Hazrat Amir al-Mu'mineen to award them the medals. تم یہاں ملا تھا یا وہاں؟ اس میں نوڈنگٹن سے تھے. نوڈنگٹن سے تھے. ناروے میں ملا تھا؟ ہاں جی, ناروے. تمہیں پاکستان سے ملا؟ جی, اسلام آباد. اس کا تو سونے کا, تمہارا تو جعلی ہے. یہ تو 10 گرام سونا ہے اس کے اندر, اس میں نہیں ہے میرا خیال ہے. میرے لیے تو بس سونے کے برابر ہی ہے. بس اصل چیز. السلام علیکم. جزاک اللہ. On Wednesday, a delegation from Indonesia had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The delegation consisted of 4 guests, including Sayyid Aqil Siraj, the former chairman of the Nahdlatul Ulama Executive Board, and Rubikin Amhas, the former special advisor to the President of the Republic of Indonesia. بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے. آپ ماشاء اللہ ریلیجس اسکالر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں,
اور جماعت سے اچھے تعلقات بھی ہیں، اور یہی چیز ہے انسانیت کی بنیاد، کہ تھوڑے سے اختلافات بھی ہوں تو انسانیت کے ناطے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے سے پیار محبت کا سلوک کریں. اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے انسان کی قدر کرنا، کہ انسانیت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے کہا حضور یہ تو یہودی تھا. تو آپ نے فرمایا یہ انسان نہیں تھا، اس کا ادب کرنا چاہیے. اصل چیز تو انسانی قدریں ہیں. Khalifah yang keempat ke Jakarta juga bertemu dengan Presiden Erdogan. जब खलीफा अराबी तशरीफ लाए थे इंडोनेशिया, उनकी मुलाकात भी हमारे साबिक प्रेसिडेंट से हुई. وہ کافی خوش تھے انڈونیشیا کے دورے پہ، اور آپ لوگوں نے بڑا اچھا ان کا استقبال کیا اور بڑا اچھا آنر دیا، عزت دی، اور ان سے اچھے فنکشن ہوتے رہے. The guest mentioned that he does not believe in having hatred for people of other sects. اگر ہم سارے مل جائیں اور اسلام میں اختلافات نہ ہو آپس میں، تو ہماری ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے. دوسری حکومتیں، طاقتیں ہیں، یہ کبھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو ظلم کرنے کے وہ کبھی سوچیں گی دو دفعہ. ingin membangun persatuan kebesaran ukhuwah Islamiyah. میں نے تذکرہ کی جو کتاب پڑھ لی ہے، اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ جو بانی احمدیہ انہوں نے یہ ساری جو اخوت اور مطلب وہ بنانا چاہتے ہیں. یہ اصل چیز تو یہی ہے. اصل میں تو قرآن کریم ہماری بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کافروں کی نشانی یہ بتائی ہے قلوبہم شتیٰ، مسلمانوں کو تو ایک ہونا چاہیے. دل پھٹے ہوئے تو کافروں کے ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک ہونے چاہیے تاکہ ہم اکائی بن کے دجال کا اور جو اسلام مخالف طاقتیں ان کا مقابلہ کر سکیں. اصل چیز یہی ہے ہم ایک ہوں. باقی تھوڑے موٹے اختلافات جو ہوتے ہیں اس کو اتنی وجہ نظر نہیں بنا دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں. Tidak menggunakan kekerasan. Salam al-ukhuwah dari para awliya yang Islam di Indonesia. اسلام کی جو پہلی دفعہ آئے تھے انڈونیشیا، وہ بھی پیار محبت سے پھیلا، نہ کہ بالکل سختی سے. اور اب اس وقت انڈونیشیا جو ہے مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے بڑی حکومت ہے اور بڑا ملک ہے. اس لیے آپ لوگوں کو تو اپنا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے، دنیا کو اپنے پیچھے چلانا چاہیے. کوئی ایک میسج جائے دنیا کو کہ مسلمان ایک ہیں، تو پھر اس قسم کی سوچیں رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی خوف سے نہیں تو کم از کم اپنی سوچوں کو بدل کے رہیں گے. یہی تعلیم دیں یہاں کہ ہمیں اپنا اسلام کا جو تعلیم، حقیقی تعلیم کا نمونہ ہے نا، وہ دکھانا چاہیے ہر مسلمان کو. باقی چھوٹے موٹے اختلافات اگر ہمارے ادھر دوسرے مسلمانوں کے درمیان ہیں تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، ان کو حل کیا جا سکتا ہے. آخر ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، آخری شریعت کتاب مانتے ہیں. تو پھر اگر دوسرے اختلاف ہیں تو اس کو ان کی خاطر ختم کر دینا چاہیے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو کلمہ ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ شرک نہیں کریں گے. اس پہ اہل کتاب کو جب یہ کہا ہے تو ہم مسلمان تو پھر اکٹھے ہونا چاہیے، اور اس کو رحمت بنانا چاہیے، زحمت نہیں بنانا چاہیے. اس سے ترقی ہوتی ہے. تو بہرحال اتنے بڑے جو فالوئنگ ان کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ ان کے جو یہ باتیں ان کو بتاتے ہیں ان پہ وہ عمل بھی کرنے والے ہوں، اور حقیقی اسلام کی تصویر پیش کرنے والے ہوں. اگر ان جیسے پرامن لیڈر دنیا میں پیدا ہو جائیں، اسلام کی حقیقی تعلیم بتانے والے دوسرے علماء بھی، تو اسلام کی جو غلط تصویر دنیا میں پیش ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. ابھی سب سے بڑے پرابلم ہمارا وہ غربت ہے. ان کے پاس دل کی دولت ہے، ان کے پاس اور نیچرل ریسورسز کافی سارے ہیں. غربت تو اگر ان کی لیڈرشپ اچھی ایماندار ہے تو اس غربت کو ختم کر سکتی ہے صحیح طرح انویسٹ کر کے ملک میں. ان کو یہ بھی دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جن کے جو سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ان ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے لیڈر آنیسٹ نہیں ہیں. وہ اپنے جیبیں زیادہ بھرتے ہیں اور عوام کی خدمت کم کرتے ہیں. تو یہ بھی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اور اپنے لیڈروں کو سمجھائیں، سیاستدانوں کو، کہ تمہارا اصل کام عوام کی خدمت، ملک کی خدمت ہے. ایسے لیڈر ہی کردار ادا کر سکتے ہیں.
جماعت احمدیہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، ہمارا تو یہ لیڈر کچھ نہیں کر سکتا سیاستدانوں پہ انفلوئنس، یہی کر سکتے ہیں، نیک نیت سے کام ہو تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. The guest mentioned that some Muslims are joining extremist groups. لوگ ہیں نا جو جن کو اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں، نماز بھی 5 وقت نہیں پڑھتے، شاید ایک بھی نہ پڑھتے ہیں روز کی، لیکن اسلام کے نام پہ فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں. ان کا رد کریں اور ان کے خلاف مہم چلائیں. As the mulaqat concluded, the guests and Ahmadis from Indonesia who were also present had the opportunity of a photo with Hazrat Amir al-Mu'mineen. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Tabuk. Towards the end of his sermon, Huzoor, may Allah be his helper, instructed prayers for the Ahmadis of Bangladesh, Pakistan and Africa, as well as the people of Palestine. بنگلہ دیش کے بارے میں نے پہلے بھی کہا تھا دعا کے لیے. وہاں مولوی طبقہ جو ہے، احمدیت مخالف طبقہ جو ہے، وہ کافی شور مچا رہا ہے. کل ان کا ایک جلسہ بھی ہے شاید، تو ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے، ان کے شر سے بچائے. اسی طرح پاکستانی کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے. اب بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. جب مخالفین کو کسی بھی طریقے سے دبایا جائے، قانوناً بھی اگر دبایا جاتا ہے، تو وہ ان کا تان جو ہے احمدیوں پہ آگے ٹوٹتی ہے. اس لیے احمدیوں کو زیادہ دعاؤں کی طرف اور احتیاط کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اسی طرح فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں. معاہدات کے باوجود، سیز فائر کے باوجود ان کا اسی طرح قتل عام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اسی طرح افریقہ کے احمدیوں کے لیے دعا کریں. ان میں بھی بعض جگہ حکومتیں ان پر ظلم کر رہی ہیں، بعض جگہ دہشت گرد مختلف جگہوں پر حملے کر رہے ہیں، بعض دفعہ احمدی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرے.